وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و حاضرین محترم، اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کے عنایت سے قرآن کریم کا مطالعہ جاری ہے۔ چند معروضات آپ کے پیش نظر پیش خدمت کی جائیں گی۔ اس کی تفصیلات، تشریحات بہت وسیع ہیں، کیونکہ روزے کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ روزہ اہم ترین اسلام کا رکن ہے، تو اس کے بہت سارے مسائل، بہت سارے متعلقات اس کے، لیکن چند معروضات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے وصیت کی فرضیت اور اس کے وسائل کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے عرض کیا، اور آج کی جو آیات ہیں ان میں روزے کی فرضیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بڑی واضح بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہیں روزے دیے جا رہے ہیں، صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ پہلے بھی تھے، پہلی قومیں، پہلی امتیں، ان کے ہاں بھی روزہ تھا، ان پر بھی روزہ فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ ہر قوم کا، ہر امت کا طرز اور طریقہ اپنا تھا، مختلف تھا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر قوم کے لیے، تم میں سے اے انسانوں، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک قانون اور ایک طریقہ، ایک سلیقہ رکھا تھا، رکھا ہے، اور اگر چاہتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی قوم بنا دیتے، ایک ہی طریقہ چلا آتا، اور پھر اللہ تعالیٰ آزماتے جو تمہیں دیا ہے، جو تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو نیکیوں میں، تمہیں جو مل گیا، تم نے جو سیکھ لیا، تمہیں جو تعلیم دے دی گئی، اب اس تعلیم تک اور کیل و کال تک نہ رہو، بلکہ آگے بڑھو، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نہیں، یہود و نصارہ پر بھی روزے فرض کیے تھے،
اور یہود و نصارہ نے اپنی اپنی منمانیاں کی، اپنی اپنی مرضیاں کی، ان کو بھی 30 روزے دیے گئے، لیکن انہوں نے ان 30 روزوں میں اضافہ کر لیا اور 40 ہو گئے، 10 روزے کا اضافہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں پوری حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلی قوموں میں، پہلی امتوں میں یہ تھا کہ انہوں نے بنیادی اصولوں میں بھی تبدیلی کر لی۔ اللہ کی یہ مشیت اور مرضی رہی، اس لیے کہ بالآخر ایک آخری پیغمبر آنا تھا، آخری شریعت اور آخری قانون انسانوں کو ملنا تھا، جو پورے کا پورا ملنا تھا۔ اس کی تشریحات میں تو لوگ کمی اضافہ کریں گے، لیکن اصولوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکے گا۔ مثلا آخری امت کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن پورے کا پورا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اور آپ نے اپنے اصحاب کے ذریعے امت تک رکھا اور انسانیت کو پیغام پہنچایا، آج بھی وہ 40 پارے 114 سورت اسی طرح موجود ہے، ہر بار موجود ہے۔ اسی طرح 5 ارکان دیے اسلام کے، اور انہی 5 ارکان پہ اسلام کی بنیاد اور عمارت کھڑی ہوتی ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، وہ 5 کے 5 اسی طرح موجود ہیں۔ اور ان میں ایک اہم ترین روزہ ہے، تو روزہ 1 مہینے کا ہے۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، اس وقت سے آج تک یہی چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی رہے گا۔ لیکن پہلی امتوں نے بڑی تبدیلیاں کی، اور خاص کر یہود و نصارہ نے بہت اس میں ترمیم و اضافے کیے، کمی بیشی کی۔ ان کو بھی 30 روزے ملے، اور انہوں نے اس میں ان 30 روزوں میں 10 روز کا اضافہ کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص ان کا بیمار پڑ گیا، انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہوا تو ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ تو وہ تندرست ہو گیا، انہوں نے اپنی منت کے مطابق اب روزوں میں اضافہ کر دیا۔ اگر یہ منت مانتے کہ ہم 10 روزے رکھیں گے اور بات ختم ہو جاتی، انہوں نے کہا کہ ہم مزید رکھا کریں گے، تو انہوں نے وہ 40 میں پہلے 30 تھے، پھر 40 ہوئے، پھر 50 کر دیے، اسی طرح وہ اضافے کرتے رہے۔ تو اضافہ ترمیم اپنی جگہ، لیکن ہم نے بات یہ کرنی کہ روزہ اس وقت بھی موجود تھا۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک روایت ملتی ہے، ایک داؤدی روزہ جسے کہا جاتا ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح عاشورہ کا بھی روزہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب گیا تو پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ وہ فرعون مصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، کہ جو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو مسلسل بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھ رہا تھا، اور بڑی طویل داستانیں اس کے ظلم و ستم کی، اس سے انہیں نجات ملی، تو وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم رکھیں، لہٰذا ہم ایک اور روزہ رکھیں گے، اس میں اضافہ کریں گے۔ وہ عاشورہ کا رکھتے تھے، ہم ساتھ نمی کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ اگرچہ نفلی روزے ہیں، سنت نبوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب میں اس طویل بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے ہاں عاشورہ کو کیا کیا رواج ہے، کیا کیا رسمیں اور ہم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ ہے اور رکھنا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات صادق آتی ہے کہ روزے کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ پہلی امتوں میں، قوموں میں بھی روزہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر تھے، پہلی قوموں پر تھے، تم سے پہلے لوگوں پر تھے، تاکہ تم روزہ رکھ کر پرہیزگار بن جاؤ۔